السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ماہ رمضان کی 14 تاریخ ہے، یعنی کہ 14واں روزہ۔ یہ کل ہی بتایا تھا کہ یہ عشرۂ مغفرت ہے، بہت تیزی سے جا رہا ہے یہ بھی۔ کل ہم لوگ جہاں تک پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ انفاق ہم لوگ سیکھ رہے تھے کہ انفاق، جیسے ابھی جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی شروع کی، تو اس میں جو متقین کی خصلت بیان کی گئی ہے، پہچان اسی میں ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہ جو متقین ہیں ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ انفاق کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ تو صرف انفاق نہیں کرتے ہیں، انفاق ویسے کرتے ہیں جیسے اللہ کا حکم ہے کہ انفاق کرو، اس بات کرنے کے بعد نہ احسان جتاؤ اور نہ ایذا دو۔ اب اس میں ہم ایک چیز روک کے تھوڑا سا یہ کہیں گے کہ مولا علی کا ہم نے ایک درس میں پڑھا تھا کہ مولا علی نے قرآن کے متعلق بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند اور ناپسند کو قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے محکم آیات کے ذریعے۔ تم لوگوں کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا ہے۔ تو اب جسے ہم لوگ انفاق کا وہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ واقعی میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے۔ جیسے کہ انفاق والی آیت تھی کہ جو لوگ راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، تو ان کے مال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ ایک دانہ ہو، ایک دانہ میں 7 بالی ہو اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ تو یہ کھول کھول کے ہے کہ بند بند کر کے بات ہو رہی ہے؟ تو مولا علی کی بات صحیح ثابت ہوئی کہ نہیں کہ قرآن میں اللہ نے اپنی پسند ناپسند کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ یہاں تک اس میں ہے کہ جو وہ لوگ ہوتے ہیں یہ مال ان کا اس طرح سے بڑھتا ہے جو صحیح انفاق کرتے ہیں، یعنی کہ نہ احسان جتاتے ہیں کرنے کے بعد اور نہ اس کو تکلیف دیتے ہیں، کوئی ایذا دیتے ہیں۔ تو یہ کھول کھول کے ہے کہ نہیں؟ ابھی دیکھیے یہ تو ہم لوگ کو اتنا ہی کھول کھول کے لگ رہا ہے، ابھی آگے اور کھول کھول کے لگے گا۔ آپ کے ذہن میں ہم لوگ جو آتا جائے گا وہ اس میں ملتا جائے گا آگے، اس طرح سے کھول کھول کے ہے۔ اب 264 سے تھا، نہیں 261 سے 274 تک کا تھا، ہم لوگوں کا 264 نمبر کی آیت تک پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی میں کا آدھا ہم نے پڑھا تھا، اے ایمان والو اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ کل یہاں تک پہنچے تھے۔ ریاکاری جو کہا جاتا ہے، دکھاوے کا۔ ریا کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں کہ روز محشر اللہ کہے گا کہ جس کے لیے ریا کیا تھا، مطلب جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا، جاؤ اسی سے اس کا اجر طلب کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ریا کا دیکھیے ایک آگے آئے گی بھی کیا اس کی حیثیت کتنی ہے۔ اور جو ایسے کرتے ہیں ریا کے لیے کرتے ہیں، دکھانے کے لیے، مطلب ایذا دیتے ہیں اور احسان جتاتے ہیں، اور وہ اللہ روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اگر وہ انہوں نے ایسا کیا یعنی کہ ان کو نہ اللہ پر یقین ہے نہ روز آخرت پر یقین ہے۔ اگر یقین ہوتا تو ان کا طرز عمل یہ فارمولہ یاد رکھ لیجئے، کسی بھی عمل کا اگر یقین ہو کہ یہ ہو جائے گا تو انسان وہ کام نہیں انجام دے گا۔ یقین کی منزل پر آدمی رہے گا تو وہ کام انجام نہیں دے گا، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ بس اس کے خرچ کی مثال اب دیکھیے، جو ریا کی طرح سے کام کرتا ہے کہ دیتا ہے کسی کو، پھر احسان جتاتا ہے اور
اذیت دیتا ہے. اور ایک شخص وہ تھا، اس کے مال کے خرچ کی مثال شروع میں تھی کہ ایک دانہ جس میں سے 7 بالی، ہر بالی میں 100 دانے. ہم لوگوں نے 1 لاکھ بویا تھا تو تقریباً ہم لوگ کا 7 کروڑ ہوا تھا. اور اللہ جس کا چاہتا ہے 2 گنا بھی کر دیتا ہے، تو 7 دونی 14 کروڑ ہوا تھا. لیکن جو ریا کی طرح سے خرچ کرتا ہے، احسان جتاتا ہے اور اذیت دیتا ہے، اس کے مال کی مثال دیکھیے. یہ تھوڑا سا مٹی ہے وہ پتھر پر، وہ بھی ذرا سا پانی برسا تو بہہ گئے. ابھی دیکھیے آگے اور اس میں بات ہوئے گی. یہ لوگ اپنے اعمال سے کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے. کیا؟ یہ لوگ اپنے اعمال سے، جو یہ عمل اس طرح سے انجام دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں لیکن ریا میں کر رہے ہیں. اس میں کیا کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی مثال، مطلب اس کی مثال ایسے ہی جیسے پتھر پہ تھوڑی سی مٹی ہو، پانی برس جائے اور پورا مٹی بہہ جائے. اس کے عمل کی مثال ایسے ہی ہے خرچ کی. تو اور خلاصہ بھی دیکھیے آگے ہو رہا ہے، یہ لوگ اپنے اعمال سے کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے اور اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا. اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور ثبات نفس سے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو. مطلب کوئی باغ ایسا جو بہت اونچائی پر ہو، مطلب پہاڑی پہ ہو. پہاڑی کا موسم ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، بہت گرمی والا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پہ آئے گی بات. ان کی مثال اس باغ سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جس پر زور کا پانی سے تو دوگنا پھل دے. مطلب اچھی بارش ہو تو پھل جتنا عام طور سے نکلتا ہے نیچے علاقے کی زمین پر، اوپر والے علاقے پر زیادہ پھل نکلتا ہے اچھی بارش ہوئی تو. اور اگر تیز بارش نہ ہو تو ہلکی پھوہار بھی کافی ہے. بات سمجھ رہے ہیں مثال کی؟ جیسے بہت اونچی جگہ پہ پیڑ لگا ہو پھل والا، اب بارش بھرپور ہوئی تو ڈبل پھل نکلے گا. پھر اگر بارش نہیں بھی ہوئی، ہلکی پھلکی پھوہار بھی اگر پڑی تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. مطلب کم نہیں ہے کہ اس پیڑ میں سے پھل نہ نکلے. اب دیکھیے جو راہ خدا میں انفاق کرتا ہے سب اس کی مثال ہے کہ انفاق کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے. کیا واقعی میں انسان کو اس وجہ سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے کہ میرے پاس آج ہے تو ہم کل خرچ کر دیں گے تو کل میرا کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا. یہ دیکھیے آگے اس میں ہو سکتا ہے آئے گی بات. تو انفاق ایک جگہ ہے، وعلیکم السلام، ایک جگہ ہے آیت میں کہ وہ خود تو تنگ ہوتے ہیں. انفاق اصل میں ایک چیز اور بھی ہے. انفاق اس سے بہت زیادہ نہیں اہمیت رکھتا ہے کہ میرے پاس ایکسٹرا رکھا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے کر دیا. اس سے بہتر عمل وہ والا ہوتا ہے جو انسان کو خود ضرورت بھی ہو، اپنی ضرورت کو روک کے دوسرے کا وہ کرے. یعنی کہ میری بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. اب اس کو پہلی ضرورت کس کی لگ رہی ہے کہ ہماری ابھی ٹل سکتی ہے لیکن سامنے والے کی نہیں ٹل سکتی ہے. دیکھیے یہ جو انفاق والا میٹر ہے شروع کی ہی آیت ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون کے پہلے ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہاں اسی کے پہلے ہے جو کچھ اللہ نے رزق دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں. تو انفاق کی بہت اہمیت، اتنی اہمیت ہے کہ انسان کی بہت ساری جو گناہ ہوتی ہے جب انسان انفاق کرتا ہے تو اس کی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں، تو اللہ اس کی بہت ساری گناہوں کو بخش دیتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ لاجک ہے اس کا. جیسے بہت سی گناہ ہوتی انسان کرتا ہے، معصیت کر گیا اللہ کی، تو اس کا کفارہ ہوتا ہے. کفارہ جب بھی آپ دیکھیں گے تو وہ مال کے طور پہ ہوتا ہے. جیسے جو لوگ شادی شدہ ہیں، اگر بیوی حیض سے ہے، اس کا حیض ختم نہیں ہوا ہے اور ریلیشن بنا لیا، وعلیکم السلام، شوہر نے ریلیشن بنا لیا، تو اس کا ہے 3 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، ہوتا ہے نا 5 دن چلتا ہے یا 6 دن، کسی کا 7 دن 8 دن چلتا ہے. لیکن اس کے دوران اگر ریلیشن بنا لیا تو اس کا کفارہ ہے. تو کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ اس کا سونا ہے.
تو سونا مال سے ہوا نا، تعلق رکھا نا. اب کوئی اگر روزہ چھوڑا جان بوجھ کے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کراؤ. نہیں ہے غلام تو 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. تو کفارہ کیا ہوا؟ مال ہوا. تو اسی طرح یہ مال انسان کفارہ کے علاوہ، کفارہ تو کفارہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. اچھا یہ بھی بتا دیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان، یہ ایک دم مطلب جینوئن بات بتا رہے ہیں کہ بہت ساری کوتاہی انسان کیے رہتا ہے تو اس میں خود گھرا رہتا ہے. جیسے یہ والی بتایا کہ بیوی حیض سے ہے اور انسان اگر شوہر تعلق بنا لیا ہے، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یہ کفارہ نہیں دیا تو اس میں وہ پریشان گھرا رہے گا، ہر طرف کہیں نہ کہیں سے وہ گھرا رہے گا جب تک کفارہ وہ ادا نہ کر دے، پتہ کر کے کتنے بار ہوا ایسا اور کتنا عائد ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم مال ایسے ہی خرچ کر رہے ہیں، تو جب مال خرچ کر رہے ہیں تو پروردگار بہت ساری گناہوں کو ختم کرتا ہے اس مال کے بدلے. تو انفاق کی بہت زیادہ مطلب اہمیت ہے. اور انفاق اگر یقین ہو جائے، انفاق جسے قرض حسنہ اسی میں آتا ہے، انفاق میں ہی آتا ہے. جیسے یہ تو ہو گیا کہ قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دو، ابھی حق ہے. مسکین مسافر کو اس کا حق دو، ابھی حق کی بات ہو رہی ہے. حق کے بعد آئے گا کیا؟ قرض حسنہ آئے گا. بہت ساری سورہ میں قرض حسنہ ہے. ابھی قرض حسنہ اسی میں آئے گا، انفاق میں ہی آئے گا، لیکن اس کو اس کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہوا کہ اگر کوئی اونچی جگہ پہ کوئی پیڑ لگا ہو اور زور کی بارش ہوئی تو اس میں پھل دگنا ہو جائے گا. اور اگر بارش زور کی نہیں بھی ہوئی، ہلکی پھلکی فوہار ہی پڑی، تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے کہ اس پیڑ سے جتنا پھل نکلنا ہے وہ نکلے گا. یہ مثال اس کی ہے جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے سچے دل سے، نہ دکھاوے والا نہیں. یہ اس میں ہے کہ جو ایک دانے سے 7 والی میں 100 دانہ ہیں، لیکن اس سے کمتر بھی اگر ہوا تو یہ والا حال ہے کہ اتنا پھل نکل جائے گا. یعنی کہ جو بات تھی کہ دگنا اللہ چاہے گا تو اس کا دگنا کر دے گا. یعنی کہ جو 1 لاکھ تھا، ہم لوگوں نے 7 کروڑ جوڑا تھا ایک مدت تک، اگر اللہ نے ڈبل کر دیا تو کتنا ہو گیا؟ 14 کروڑ. تو 7 کروڑ طے ہے یہ کہ اگر بارش نہیں بھی ہلکی پھلکی فوہار ہی پڑی تو بھی وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ویسے یہ سب بھی آیت ہے قرآن. ہم نے کہا تھا نا کہ یہ اس کا کیلکولیشن کر لیجئے تجارت. تو تجارت لفظ بھی قرآن میں ہے، مطلب ایسے کر کے آیت ہے کہ آؤ میں تمہیں وہ تجارت بتاتا ہوں ایسے کر کے جس میں تمہیں نفع ہی نفع ہے. تو یہ اسی تجارت میں آ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، نفع والی تجارت ہے یہ. اب اس کے بعد ہے 266 نمبر کی آیت. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو؟ کیا ہم لوگ میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ہم لوگ کے لیے ایک کھجور انگور کا ایک باغ ہو؟ پسند کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اب اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھیے. ہم جو قرآن جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا سمجھنے کی، ہم بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ کی بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب میری گنتی ان میں سے نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تھوڑا بہت آیا کہ نہیں سمجھ میں؟ کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے نا کہ مولا علی نے اگر کہا ہے کہ اللہ نے اپنی پسند ناپسند کو کھول کے بیان کر دیا ہے، تم لوگوں کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا ہے، تو ہمیں کم سے کم اپنے مولا پر تو یقین ہونا ہی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر مولا کی بات میرے کوئی تیسرا آگے کاٹ رہا ہے تو میں اس کا گریبان کیوں نہ پکڑوں؟ اور کیا واقعی میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ مولا کی بات ثابت ہو رہی ہے اس سے، یا اس شخص کی ثابت ہو رہی ہے جو قرآن سے دور کر رہا ہے؟ جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے دن سے، تو کچھ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اب دیکھیے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں جاری ہوں؟ انگور کا کھجور کا باغ اور اس کے نیچے نہر جاری ہو.
اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے موجود ہوں، نہر میں ہر قسم کا میوہ موجود ہو، اور جب بڑھاپا آ جائے، دیکھیے کب بڑھاپا، جب انسان کچھ کر نہیں سکتے، جب بڑھاپا آ جائے اور اس کے بچے بھی ناتواں ہوں، تو ناگہاں یہ باغ ایک ایسے بگولے کی زد میں آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ جل جائے۔ مطلب اتنا سب کچھ ہے اور لڑکے بھی اتنے مطلب ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور ہم بڑھاپے کو پہنچنے والے ہی ہوں کہ یہ باغ ختم ہو جائے، تو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ اور وہ جل جائے۔ اللہ یوں تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے، شاید تم لوگ غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، اس کے بعد ہے 267 نمبر کی آیت، اے ایمان والو جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے عمدہ حصہ خرچ کیا کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو مال دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں کون سا خرچ کرنا ہے؟ عمدہ حصہ، جو بڑھیا بہترین۔ جیسے ایک مثال دیا تھا ایک درس میں کہ ایک آم والا تھا ٹھیلے پہ، اس سے کسی نے اللہ کے نام پر جب مانگا تو نیچے سے نکال کے دیا سڑا آم، پھر پیسے دیکھ لیا تو پورا اچھا والا آم دیا، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر یہ سڑا والا دیے ہو۔ وہی مثال اس پہ لگا لیجئے، اے ایمان والو جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے عمدہ حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، اور اس میں سے ردی چیز دینے کا قصد ارادہ ہی نہ کرو۔ مطلب راہ خدا میں اس میں سے ردی سامان کسی کو دینے کا ارادہ ہی نہ کرو، دو مت نہیں ہے، مطلب اس کو دینے کا ارادہ ہی مت کرو۔ ایک جگہ ہے کہ کیا تمہیں وہی کام تمہارے ساتھ کوئی کرے گا تو تمہیں کیسا لگے گا، سمجھانے کے لیے بات وہاں پہ تھی، ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو آگے۔ ردی چیز دینے کا قصد ہی نہ کرو، اگر کوئی وہی تمہیں دے، دیکھے آگے ہی بات، ہم نے کہیں اور پڑھا تھا یہ چیز لیکن یہیں پہ، اور اگر کوئی وہی تمہیں دے تو تم خود اسے لینا گوارا نہ کرو گے۔ دیکھیں کتنا جینوئن، کتنا سٹک قرآن کی آیت ہے، دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے مثال کے طور پر آپ کو بتایا تھا کہ وہی اگر کوئی ہمیں دینا چاہے تو ہمیں کیسا لگے گا، ہم نے یہ دیکھا نہیں تھا، لیکن یہ ذہن میں تھا کہ ایک جگہ کہیں قرآن میں یہ بات ہے، لیکن کتنی ملتی جلتی بات ہے، دیکھیے کہ وہی بات آگے آ گئی، کتنا آسان ہے کہ جو چیز ہم خود نہیں پسند کرتے ہیں تو وہ دوسرے کو کیوں ہم دینا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر گھر میں ہوتا ہے کہ کچھ کھانا بچ گیا تو اس کو یہ ٹٹولا جاتا ہے کہ آئیے وعلیکم السلام، یہ تھوڑا سا کھٹا لگ رہا ہے، جب کھٹا لگ رہا ہے جب فلاں کو دے دو۔ ارے بھائی جب کھٹا لگ رہا ہے، جب ہم نہیں کھا سکتے ہیں تو فلاں کیوں کھائے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے نا، کسی کے کوئی چیز دینا ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہاں فلاں کو دینے جا رہے ہو، اس کو روک کے پہلے چیک کرو کہیں کھٹا تو نہیں ہو گیا ہے۔ دیکھو الٹا ہو رہا ہے، ہمیں چیک کرنا ہے کہ کھٹا تو نہیں ہو گیا ہے جو سامان ہم کسی کو دے رہے ہیں، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ جب کھٹا ہو جا رہا ہے تب میرے اندر یہ ارادہ ہو رہا ہے کہ یہ چیز سامان ہم کسی کو دے دیں۔ تو یہ عمل کیا بتا رہا ہے؟ کیا تم وہ خود لینا پسند کرو گے اگر تمہیں کوئی دے گا؟ تو یہ مثال اس میں دی گئی ہے، نہیں۔ تو جب ہمیں وہ چیز خود پسند نہیں ہے، جیسے یہ ایک معیار ہے عمل کا، قرآن کی آیت ہے ایک جگہ، تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو۔ اس سے بہترین معیار کچھ فارمولہ ہو نہیں سکتا ہے زندگی گزارنے کا، ہر جگہ کا۔ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرو گے۔ اب جیسے دو بھائی ہیں، مثال لیجیے ابھی عید آنے والی ہے، ہم لوگ بچپن گزارے ہیں تو بہت کچھ دیکھا ہے، اب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی بات ہوتی ہے۔ مان لیجیے شادی ہو گئی ہے مثال کے طور پر، اب چار بھائی ہیں، چاروں بھائی کی بیوی ہے مان لیجیے، اور سب کا کپڑا ایک ساتھ آیا۔ اب جو لے کے آیا ہے، جیسے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سب کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ جو بڑا گھر کا ہوتا ہے وہی جاتا ہے لے کے آتا ہے کپڑا، وہ خود سوچتا ہے کبھی کبھی، اس میں دیکھیں دو طرح کے لوگ کو دکھا رہے ہیں، جو کپڑا خود لے کے آیا ہے
تو وہ خود چاہ رہا ہے کہ پہلے میں اپنی بیوی کو اس میں سے چھانٹ کے الگ کر لوں، ٹھیک ہے، تاکہ جو 3 بچائیں اس میں سے پھر وہ لے لیں۔ اب وہ فارمولہ میرا ذہن میں رکھیے کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو خود اپنے لیے چاہتے ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ فارمولہ رکھیے ذہن میں۔ تو جب وہ پرچیز کر کے لایا تھا 4 سوٹ، تو اس کا مطلب کہ اسی ٹائم اس نے اپنے لیے الگ پسند کیا تھا اور 3 جو ہے وہ الگ نظر سے پسند کیا تھا، یہی تو ہوا مطلب۔ اگر وہ چاروں اپنی پسند سے کرتا تو پھر یہ فوراً آ کے رکھتا، ایسے سامنے رکھ دیتا کہ آپ لوگ پہلے لے لیجئے، پھر جو بچے گا وہ ان کو دے دیجئے گا، کیونکہ اس نے چاروں اس نیت سے پسند کیا تھا کہ جو ہم دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں وہی میرے لیے، اگر اس میں سے جو بچے گا وہ میرا، وہ بھی اچھا ہے، خراب نہیں ہے۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے وہ والی بات اس میں آ گئی، ہم نے کہا تھا شیطان تنگ دستی، پہلی جو آیت پڑھا تھا ہم لوگوں نے 61 نمبر، اس ٹائم کہا تھا کہ شیطان کیا دلاتا ہے؟ تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے کہ تم یہ پیسہ خرچ کرو گے راہ خدا میں تو کل تمہارا کیا ہوگا۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا کہ ہم آج نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ ارے بھائی ہم کر دیں گے تو کل ہمارا کیا ہوگا۔ تو اسی میں دیکھیے ہے کہ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ کی بھی بات ہے اور شیطان کی بھی بات ہے۔ شیطان تنگ دستی کا خوف دلا رہا ہے، اور اللہ کے نظام میں کیا ہے کہ تم 1 دانہ دو گے اس کی راہ میں تو 700 دانہ ملے گا۔ کتنا؟ تو اب یقین کس پہ آ رہا ہے؟ اب یہی پر دیکھیے ہوگا کہ انسان اللہ کی عبادت میں جا رہے ہیں یا شیطان کی عبادت میں جا رہے ہیں۔ میرا عبادت کا وہ جملہ یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ کے حکم کی فرما روائی کی تو یہ اللہ کی عبادت، اور اگر شیطان کو اس کے برعکس کیا تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہو گئی۔ تو انفاق کرنا یہ اللہ کی عبادت میں آتا ہے، اور انفاق نہ کرنا یہ شیطان کی عبادت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، عبادت سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تھوڑا تھوڑا، کیونکہ ہر درس میں میرا یہ ہم خود دیکھتے ہیں تو اس میں یہ رہتا ہے، یہ جو ہم وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں یا گھر پہ، یہی عبادت نہیں ہے، یہ ہم عبادت کا عہد کرتے ہیں یہاں آ کے۔ عہد سمجھ رہے ہیں کہ اس کو اپنی زبان میں کیا کہا جائے گا؟ عہد ہے وعدہ، ہاں وعدہ، ایک دم پرفیکٹ۔ ہم یہاں آ کے وضو بنا کے مصلی پہ اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں، پاکیزہ ہو کے اس کی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کریں گے۔ سورہ حمد کسی دن ترجمہ اس کا کریں گے، ایک دم سسٹمیٹک، ایک دم پرفیکٹ ترجمہ ہے، یہ جائے گا صراط مستقیم اللہ کی عبادت تک۔ یعنی کہ ہم جو زندگی اپنی گزاریں گے معاشرے کی، باہر کی، یہاں یہ عبادت کا یہ پہلا زینہ ہے، آپ یہاں عہد کر رہے ہیں۔ مین عبادت ہے، مین کیا عبادت ہی ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارا جائے۔ جب دیکھیے دین اتنا سمجھیں گے، جب سمجھ میں آئے گا تب ائمہ کا قیام سمجھ میں آئے گا۔ ائمہ کا قیام سمجھ میں نہیں تو نہیں آ سکتا ہے۔ جب دین ہی نہیں سمجھ میں آئے گا تو امام کا قیام کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کس دین کی حفاظت کی ہے، جب ہم دین ہی نہیں جان رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ چلیں انشاءاللہ آج ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی